بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معانی و حروف العطف، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف عطف کے معانی۔ یہاں پر کئی ایک حروف عطف ہیں، ان میں سے دو تین کو انہوں نے جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں، صاحب کتاب نے ان کو تفصیلاً ذکر کیا ہے، ایک واو اور ایک فا اور ایک ثم، اور اس کے بعد دوسرے جو حروف عطف ہیں ان کو اجمالاً ذکر کیا ہے۔ تو واو جو ہے، واو یہ صرف اس لیے آتا ہے کہ فائدہ دیتا ہے اشتراک فی الحکم کا، کہ دونوں کو ایک ہی حکم ثابت ہے، جو حکم معطوف علیہ کو ثابت ہے وہی حکم معطوف کو بھی ثابت ہے۔ باقی اس میں ترتیب نہیں بتاتا کہ ترتیب کیا ہے، پہلے کس کو ثابت ہے دوسرا کس کو ثابت ہے، اور یہ بھی یعنی فوراً ثابت ہے یا تھوڑے دیر سے ثابت ہے دوسرے کو معطوف کو، یہ سب کچھ نہیں بتاتا۔ تو واو جو آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے تاکہ یہ فائدہ دے، یعنی اشتراک فی الحکم کا، کہ حکم میں دونوں مشترک ہیں۔ طول الخلافت ابو بکر و عمر، یہ اس کی مثالیں ہیں کہ ابو بکر اور عمر دونوں نے خلافت لی، تو خلافت کی ذمہ داری لی ابو بکر نے اور عمر نے، تو کس نے پہلے لی ہے کس نے بعد میں لی ہے یہ نہیں بتا رہا یہ جملہ، یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح ابو بکر کو خلافت ابو بکر نے کی ہے، ایسے ہی عمر نے بھی کی ہے۔ دوسرا جملہ ہے طول الخلافت عمر و ابو بکر، خلافت لی عمر نے اور ابو بکر نے، یعنی خلافت سنبھالی عمر نے بھی اور ابو بکر نے بھی۔ تو یہاں پر جو معطوف علیہ ہے عمر، وہ اس کو وہ زمانے میں معطوف کے بعد آتا ہے، یعنی معطوف کا زمانہ معطوف علیہ سے پہلے کا ہے، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نہیں بتاتا یہ جملہ، بس صرف اتنا بتاتا ہے کہ عمر نے بھی خلافت کی ہے ابو بکر نے بھی کی ہے۔ ایسے ہی کوئی کہے صلی الامام والماموم، امام نے نماز پڑھی اور ماموم نے مقتدی نے پڑھی، تو امام اور ماموم ظاہر بات ہے کہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں نماز، امام اور مقتدی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ صلی الامام والماموم دونوں نے نماز پڑھی ہے، بس اتنا فائدہ دیتا ہے۔ باقی کس نے پہلے پڑھی کس نے بعد میں پڑھی، دونوں نے ایک ساتھ پڑھی، یہ سب کچھ یہ جملہ نہیں بتاتا۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہے فا، تو فا جو ہوتا ہے نا، فا یہ ایک تو ترتیب کے لیے آتا ہے کہ پہلے معطوف علیہ نے کیا ہے یہ کام، پھر اس کے بعد معطوف نے کیا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تعقیب بتاتا ہے کہ معطوف نے جو اس کے بعد والا اسم ہے اس نے وہ جو کام کیا ہے وہ فوراً کیا ہے، بعد میں نہیں کیا۔ تو جیسے دخل المدرس، استاد داخل ہوا، فوقف التلاميذ، تو طلبہ کھڑے ہو گئے، تو یہاں پر وقف التلاميذ، طلبہ کھڑے ہوئے، یہ طلبہ کا کھڑا ہونا فوراً ہوا ہے استاد کے داخل ہونے پر، جیسے ہی استاد داخل ہوئے ہیں تو اس کے بعد فوراً طلبہ کھڑے ہو گئے۔ حکم مصرا، تو ایک تو ترتیب ہے کہ پہلے استاد آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر طلبہ کھڑے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ نے دیر نہیں کی، فوراً کھڑے ہوئے۔ تو ترتیب اور تعقیب، تعقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً کسی کام کا ہونا۔ حکم مصر اسماعیل فتوفیق، مصر پر بادشاہت کی حکومت کی اسماعیل نے اور پھر توفیق نے، تو حکم مصر اسماعیل، پہلے اسماعیل نے کی ہے اور اسماعیل کے فوراً بعد پھر توفیق آئے ہیں اور وہ بادشاہ بنے ہیں۔ رآنا ابو کا فحیانہ، آپ کے ابو نے ہمیں دیکھا تو ہمیں مرحبا کہا، ہمیں سلام کیا۔ تو رآنا ابو کا، آپ کے ابو نے ہمیں دیکھا، یہ معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ابو نے ہمیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس کی جیسے ہی دیکھا، فحیانہ فوراً ہمیں سلام کیا۔ حیانہ یہ معطوف ہے، اور یہ کب ہوا ہے، فوراً ہوا ہے۔ ترتیب کیا ہے، ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ کے ابو نے دیکھا تو ہمیں سلام کیا، تو پہلے ابو نے دیکھا پھر سلام کیا اور فوراً سلام کیا، تو ترتیب اور تعقیب یہ فا بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ثم، ثم حرف عطف ہے، اور معطوف اور معطوف علیہ میں جو ہے وہ ترتیب کو بھی بتاتا ہے کہ ترتیب ہے ان میں، پہلے معطوف علیہ ہوا ہے پھر اس کے بعد معطوف ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تراخی فی الزمن بتاتا ہے کہ زمانہ تھوڑا دیر سے ہوا ہے، یعنی معطوف کو یہ جو حکم ثابت ہے، جو معطوف علیہ کو بھی ثابت ہے، وہ حکم معطوف کو تھوڑے دیر سے ثابت ہے، فوراً ثابت نہیں ہے۔ جیسے کہیں مات الرشید ثم المامون، رشید مر گیا پھر مامون مر گیا، تو مر تو دونوں گئے، لیکن پہلے کون مرا، رشید مرا ہے، اور پھر مامون فوراً مر گیا، نہیں فوراً نہیں مرا، مامون بہت دیر سے مرا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تراخی فی الزمن۔ زرعنا القطن ثم جنیناہ، ہم نے روئی کی کاشت کی
پھر ہم نے اس کو حاصل بھی کیا، اس کو کاٹا بھی. تو زرعنا القطن، ہم نے قطن روئی کو کی کاشت کی، اس کو بویا، لگایا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کی فصل جب لگتی ہے تو وہ تو اسی وقت تو اس کو حاصل نہیں کیا جاتا، اس میں تو بہت وقت لگتا ہے. تو حکم تو ہے ثابت، ترتیب بھی ہے کہ پہلے اس کی کاشت کی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹا ہے، لیکن کاٹا فوراً تو نہیں ہے، وہ تو اس میں تراخی فی الزمن ہے، بہت زمانہ لگ گیا ہے. ایسے ہی ینقضی الصیف ثم یعود، گرمی ختم ہوتی ہے پھر واپس لوٹتی ہے. تو گرمی واپس فوراً تو نہیں لوٹتی، اس کے بیچ میں 2-3 موسم اور آتے ہیں، پھر اس کے بعد صیف کا موسم گرما آتا ہے. تو اس طرح سے یہ ثم یعود یہ تراخی فی الزمن بتاتا ہے. انظر الامثلۃ الثلاثۃ الاولى، پہلے کی 3 مثالوں کو دیکھو. تجد اداۃ العطف فی کل منها هي الواو، ہر ایک میں اداۃ العطف یا حرف عطف واو آپ کو ملے گا. وتامل المعطوف والمعطوف علیہ فیها، اور ان تینوں مثالوں میں معطوف اور معطوف علیہ میں غور کرو. تجد انہما لم یتقیدا بترتیب، آپ ان کو پاؤ گے دونوں کہ مقید بالترتیب نہیں ہے، دونوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے خاص. فقد یکون المعطوف متأخرا عن المعطوف علیہ فی الزمن، کبھی کبھی معطوف متأخر ہوگا معطوف علیہ سے زمانے میں. کما فی المثال الاول، جیسے کہ پہلے مثال میں ہے کہ معطوف جو ہے متأخر ہے معطوف علیہ سے، پہلے ابو بکر کو خلافت ملی، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی. وقد یکون سابقا لہ کما فی المثال الثانی، اور کبھی معطوف جو ہے وہ زمانے میں پہلے آیا ہوگا معطوف علیہ سے، جیسے کہ دوسری مثال میں ہے کہ پہلے ابو بکر کو خلافت ملی ہے، دوسرے نمبر پر عمر کو ملی ہے، لیکن یہاں پر ذکر جو ہے پہلے عمر کا ہوا پھر ابو بکر کا ہوا. وقد یکون مصاحبا لہ کما فی المثال الثالث، اور کبھی ایک ساتھ ہوا ہوگا، جیسے تیسری مثال میں ہے کہ امام نے اور مقتدی نے نماز پڑھی، تو دونوں نے ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں، وہ تو الگ الگ تو نہیں پڑھتے. فالواو اذن لا تفید ترتیبا بین المعطوف والمعطوف علیہ، تو واو جو ہے یہاں پر وہ فائدہ نہیں دیتا ترتیب کا معطوف اور معطوف علیہ کے مابین. وانما تدل علی محض اشتراکہما فی الحکم، بلکہ یہ صرف دلالت کرتا ہے خالص یا محض ان دونوں کے اشتراک فی الحکم کا، کہ جو حکم معطوف علیہ کو ثابت ہے وہی حکم معطوف کو بھی ثابت ہے، بس اتنا بتاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. انظر الامثلۃ الثانیہ، دوسری 2-3 مثالوں کو دیکھو. تجد اداۃ العطف فی کل منها هی الفاء، اس میں آپ کو اداۃ العطف ہر ایک میں فا ملے گا. وتامل المعطوف والمعطوف علیہ، اور آپ غور کر لیں معطوف اور معطوف علیہ میں. فی کل مثال، ہر ایک مثال میں. تجد المعطوف دائما یاتی عقب المعطوف علیہ، آپ دیکھو پاؤ گے کہ معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کے بعد آتا ہے اور فوراً بعد آتا ہے. من غیر تراخ فی الزمن، زمانے میں کوئی تراخی نہیں ہوتا، کوئی تاخیر نہیں ہوتی. ولو تأملت جمیع امثلۃ العطف بالفا، اگر آپ نے تمام ان مثالوں میں غور کیا کہ جو جہاں پر عطف فا کے ذریعے سے ہوا ہے، لوجدتها كذلك، آپ ان کو بھی ایسے ہی پاؤ گے. ومن هنا كانت الفاء تفید الترتیب والتعقیب، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ فا جو ہے یہ ترتیب اور تعقیب کا فائدہ دیتا ہے، ایک ترتیب بتاتا ہے اور دوسرا تعقیب کا فوراً ہوا ہے. تأمل امثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، آخری 3 مثالوں کو بھی غور کرو. تجد اداۃ العطف فی کل منها هي ثم، ہر ایک میں اداۃ العطف آپ کو ملے گا کہ ثم ہے. ولو تأملت المعطوف والمعطوف علیہ، اگر آپ نے معطوف اور معطوف علیہ میں غور کیا، فیہا ان مثالوں میں، وفی کل مثال آخر یرد علیک، اور ہر اس اور مثال میں کہ جو آپ کے سامنے آتا ہے، لوجدت ترتیبا بینہما، تو آپ ان کے مابین ایک ترتیب پاؤ گے. ولیکنہ ترتیب مع تراخی فی الزمن، لیکن وہ ترتیب تراخی فی الزمن کے ساتھ ہوگی، یعنی فا کی طرح نہیں، فا میں تو تعقیب ہے بغیر تراخی فی الزمن، یہاں پر تراخی فی الزمن بھی ہوگا. ومن اجل ذلک لا یعطف بثم، اور اسی وجہ سے عطف ثم کے ذریعے سے نہیں ہوتا، الا عند ارادۃ الترتیب والتراخی، مگر اس وقت کی جب ترتیب اور تراخی کا ارادہ ہو، کہ دونوں ہیں، کہ ایک تو ترتیب ہے کہ پہلے کس کو ہوا ہے معطوف علیہ کو، پھر معطوف کو، اور معطوف کو فوراً نہیں ہوا بلکہ زمانے کے بعد ہوا ہے. اما حروف العطف الباقیہ، جو باقی حروف عطف ہے، فقد یطول شرحها اذا سلکنا طریق المتقدمہ فی البیان، تو اگر ہم اسی گزشتہ جو ہم نے بیان کرنے کا طریقہ شروع کیا تھا، اسی طریقے پر اگر اس کی تشریح کریں ہم تو یہ لمبا ہو جائے گا. ولذلک نلجأ الی الاجمال، اس وجہ سے ہم پناہ لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ مجبور ہیں کہ ہم جائیں اجمال کی طرف، اختصار کی طرف. فنقول، تو ہم یوں کہیں گے، یعنی اب وہ تفصیل نہیں بتائے گا جو
3 حروف میں بتایا۔ او جو ہے او یہ تخیر کے لیے آتا ہے اور شک کے لیے آتا ہے۔ تخیر کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خیار دے رہے ہو، اختیار دے رہے ہو کہ یا یہ، یا پھر شک کے لیے کہ ہوا یہ تھا یا پھر یہ تھا، تو شک بھی ہو سکتا ہے، اختیار کسی کو دینا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں خود وردن او بنفسجن، آپ ورد گلاب کا پھول لے لو یا پھر بنفسجی پھول لے لو، ٹھیک ہے؟ تو آپ وردن گلاب کا پھول یا بنفسجی کلر کا پھول، یہ دونوں میں سے کوئی بھی لے لو۔ اب دیکھو آپ کے سامنے ہے کہ خود وردن، آپ اس کو اختیار دے رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی لے لو۔ اور شک کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نقل الخبر علی او فرید، خبر جو ہے وہ نقل کیا ہے کس نے؟ علی نے یا پھر فرید نے، یعنی مجھے شک ہے کہ علی نے نقل کیا یا فرید نے، تو یہاں پر شک کے لیے ہم یہ تعین کے طلب کے لیے آتا ہے کہ چیز متعین ہو۔ تو آپ کہو گے اتفاحن اکلتا ام برتقالن، آپ نے کیا کھایا ہے، یعنی سیب کھایا ہے یا پھر مالٹا کھایا ہے؟ اتفاحن اکلتا، کیا آپ نے سیب کھایا ہے، ام برتقالن یا مالٹا کھایا ہے؟ تو ام جو ہے یہ تعین کے طلب کے لیے آتا ہے کہ معین کرو کون سا ہے۔ لا یہ نفی و حکم کے لیے ہے معطوف سے، فنقول حسدنا القمح لشعیرہ، ہم نے کاشت کی ہے گندم کی نہ کہ جو کی۔ تو یہ لا یہ نفی و حکم کے لیے ہے معطوف سے، جو حکم معطوف کو بھی ثابت ہو رہا تھا معطوف علیہ کی طرح، وہ حکم اب اس سے آپ نے نفی کر دی کہ نہیں وہ حکم نہیں۔ بل اضراب کے لیے آتا ہے، یعنی آپ نے پہلے ایک بات ذکر کی، پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں بلکہ دوسری بات، تو وہ دوسری جو بات آپ بتانا چاہتے ہیں وہ، جیسے آپ کہیں اشتریت دواتن بل قلمن، میں نے سیاہی خریدی، نہیں بلکہ میں نے قلم خریدی، تو اضراب ہو گیا، مطلب ایک سے آپ نے آپ کو پیر دیا، آپ نے بات پیر دی اور آپ نے کہا کہ پہلی والی بات نہیں بلکہ دوسری بات ہے، یعنی جو حکم پہلے شراء کا حکم دوات کو ثابت ہو رہا تھا، اس سے آپ نے اس حکم کو ہٹا کر دوسرے کی طرف پیر دیا جو کہ قلم ہے، اور آپ نے کہا کہ نہیں میں نے اشتریت دواتن، نہیں میں نے دوات خریدا، نہیں بلکہ میں نے کیا خریدا؟ قلم خریدا۔ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، ما جاء السید لیکن خادمہ، ما جاء السید یہ استدراک کے لیے ہے، یعنی کوئی شخص اگر کہے کہ ما جاء السید، سید نہیں آیا، تو سید نہیں آیا تو پھر اس کا کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہی ذہن میں آتا ہے کہ سید نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سید کا کوئی بھی نہیں آیا۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ ما جاء السید لیکن خادمہ، خادم آ گیا ہے، تو یہ استدراک کے لیے ہے، جو سامع کو کوئی وہم پیش آیا تھا وہ وہم دور کرنے کے لیے ہے۔ اور حتیٰ یہ غایہ کے لیے ہے، فتقول فر الجنود، فوجی تو بھاگ گئے، حتی القائد، حتیٰ کہ قائد بھی ان کا بھاگ گیا۔ آپ کہو گے کوئی اگر صرف اتنا جملہ کہے فر الجنود، فوجی بھاگ گئے، تو فوجی عموماً بھاگتے ہی رہتے ہیں، فوجی بیچارے تو بھاگیں گے، لیکن جب آپ کہو گے کہ نہیں ان کا جو قائد تھا، ان کا جرنیل تھا، وہ بھی بھاگ گیا، تو یہ غایہ بتانے کے لیے ہے۔ حروف العطف تسعۃ، حروف عطف 9 ہے، 9 ہے۔ الواو واو وہی المطلق الجمع، وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ والفاء اور فا ہے، یہ ترتیب اور ترتیب تعقیب سمیت دونوں کے لیے، کہ ترتیب بھی ہے تعقیب بھی ہے۔ اور ثم یہ ترتیب ہے تراخی ہے اس میں۔ اور او شک کے لیے آتا ہے یا تخییر کے لیے۔ اور ام طلب التعین کے لیے آتا ہے۔ لا نفی کے لیے آتا ہے، بل اضراب کے لیے آتا ہے، اور لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، اور حتیٰ غایہ کے لیے آتا ہے۔